بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. صدق اللہ العلی العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام اور میرے عزیز بھائیوں، بعثت انبیاء اور اس کی پاکیزہ تعلیمات. نبوت محض قلب و ذہن کی تسلی کا سامان اور آخرت کی فلاح و نجات ہی کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ سب سے بڑی انسانی ضرورت ہے. جیسے وہ اپنے پیٹ کے لیے غذا کا، تن ڈھکنے کے لیے لباس و پوشاک کا، علاج کے لیے دوا کا اور اپنی مدافعت اور حفاظت کے لیے اسلحہ اور ہتھیار کا محتاج ہے، اس سے بڑھ کر وہ انبیاء اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا محتاج ہے، کیونکہ انبیاء کی تعلیمات اس کے پورے وجود کے لیے غذا ہیں. وہ ذہن و دماغ کو بتاتی ہیں کہ انہیں کیا سوچنا چاہیے، وہ آنکھوں کی رہنمائی کرتی ہیں کہ انہیں کیا دیکھنا اور کیا نہ دیکھنا چاہیے، وہ زبان کو ہدایت دیتی ہیں کہ اللہ کی اس عظیم نعمت کا استعمال کن مقاصد کے لیے کیا جائے اور کن مفاسد سے بچا جائے. وہ ہاتھوں سے کہتی ہیں کہ یہ ظلم اور ظالموں کے خلاف اٹھے، نہ کہ مظلوموں اور کمزوروں کے خلاف. وہ پاؤں کو بتاتی ہیں کہ اسے نیکی اور حق کی راہ میں چلنا چاہیے، نہ کہ باطل اور برائی کے راستے پر. اور اس کی چال و تواضع انکسار اور عجز و فروتنی کی ہونی چاہیے، نہ کہ کبر و افتخار اور غرور و استکبار کی. انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں، بزرگوں کے ساتھ ہو یا عزیزوں کے ساتھ، محفل طرب میں ہو یا میدان کارزار میں، دشمنوں کا سامنا ہو یا دوستوں کا، عدالت کی کرسی پر ہو یا ملزم کے کٹہرے میں، تخت اقتدار پر ہو یا کسی کے اقتدار کے تحت، استاذ ہو یا طالب علم، آقا ہو یا غلام، تجارت و کاروبار میں ہو یا اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں، رنج و علم کی شام میں ہو یا مسرت و شادمانی کی صبح، فتح سے ہم کنار ہو یا شکست سے دوچار، وہ اولاد ہو یا ماں باپ، شوہر ہو یا بیوی، بھائی ہو یا بہن، مریض ہو یا معالج، تیماردار ہو یا خود تیمارداری کا محتاج، سرمایہ دار اور آجر ہو یا مزدور و اجیر، قرض دہندہ ہو یا مقروض، اور دولت مند ہو یا غریب، جوان ہو یا بوڑھا، سفر میں ہو یا حضر میں، عالم ہو یا جاہل، خدا کی توفیق سے نیک عمل اس نے کیے ہوں یا اس کا دامن عمل گناہ سے آلودہ ہو، غرض ہر موقع پر اور ہر حالت اور کیفیت میں اسے انبیاء کی پاکیزہ تعلیمات اور روشن ہدایات مطلوب ہیں. اس لیے یقیناً انسانیت پر اس کے خالق کا سب سے بڑا احسان انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور آسمانی کتابوں کے نزول کا نظام ہے. جو انسان اس سے محروم ہو، وہ ایک کھاتا پیتا سوتا جاگتا اور ہنستا بولتا ترقی یافتہ حیوان تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی اور اپنی حقیقت سے آشنا انسان نہیں ہو سکتا.